السلام علیکم ناظرین، آج تو شدید لڑائی ہو گئی ہے۔ اختیار ولی جو علی شریف کا خیبر پختونخوا سے ایک نمائندہ ہے، کوآرڈینیٹر ہے، انہوں نے الزام لگایا کہ علیمہ خان اپنے بیٹوں کے ضمانت لینے کے لیے مریم نواز کے ترلے منتیں کرنے وہاں پہنچی تھی اور مریم نواز سے ملاقات کی تھی، ایک ملاقات اپنے بھائی عمران خان کے لیے بھی کری۔ تو اس پر شاہد خٹک نے جو حشر کر دیا، آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ بالکل ہم غلام نہیں ہے، ہم نواز شریف کے خاندان کے غلام نہیں ہے، ہم مریم نواز کے لیے ہم چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، ہم کلثوم نو چھوٹا نو بڑا نو تمیز نو تہذیب نو جنید صفدر بھی آ گیا، ہم جنید صفدر کی نہیں ہے، ہاں ہم آزاد ہیں۔ عمران خان صاحب نے ہمیں آزاد کیا ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے آزاد کیا ہے، اور تبھی جا کے نواز شریف پورے خاندان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بیٹی چیف منسٹر، بھائی وزیر اعظم، اس سے پہلے خود وزیر اعظم۔ یہ کیا پارٹی ہوگی؟ پارٹی وہ ہوتی ہے کہ جس میں شاید خٹک جیسے عام نوجوان آ کے پارلیمان میں یار عمران کا کوئی حمزہ ہوتا، عمران کا ہم لیڈ میری بات سن، ہم کریں گے۔ منسٹر گوہر صاحب کی جگہ کون لیڈ کرے گا؟ نہیں، ایک سوال سیریس ہو جائے۔ ہم لیڈ کریں گے، میں پارلیمانی پارٹی میں لیڈ کروں گا۔ جنید اکبر صاحب کے میں، عالیہ حمزہ صاحب عمران کا بیٹا ہوتا تو شاید پارٹی زیادہ آرگنائز ہوتی۔ اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا، بیٹے تو اس کے اللہ خیر رکھے دو ہیں، نہیں وہ اگر کرکس میں رہتے یا پشاور میں رہتے آج یہ ایم این اے ہوتا، بالکل کبھی بھی نہیں ہوتا، بالکل نیور۔ تو اس کے گھر میں ایک نوشیر میں سوال ہو گیا عمران کے راج کے کوئی اوپر، دوسرا ہے ہی نہیں۔ تو دوسری دفعہ اختیار ولی صاحب جی 14 کوئی سابق کپتانوں نے خط لکھ دیا ہے، کل برطانوی پارلیمنٹ نے سوال اٹھا دیا، تو آپ اپنے طریقہ کار کو بھی بدل لیں۔ وہ سر میری بات سنیے، سابق جو ہوتے ہیں وہ سابق ہی ہوتے ہیں، موجودہ جو ہوتے ہیں وہ موجودہ ہوتے ہیں۔ اب سابق کپتانوں سے خط انہوں نے نہیں لکھا، خط لکھوایا گیا ہے، جس نے بھی لکھوایا، یہ ہمیں پتہ ہے، بڑے نام ہے وہ، یہ شرارتیں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح یہ باہر جا کے لابنگ فرمز ہائر کرتے تھے نا، سیم از دا کیس، یہ اس کی کنٹینیویشن ہے۔ کل برطانوی پارلیمنٹ میں بھی کسی نے پیسے دے کے بحث کیا، تو برطانوی پارلیمنٹ تو سسرال ہے، سابق سسرال تو بچے رہتے ہیں ادھر، تو انہوں نے تو کام یہی کرنا ہے۔ بہرحال ان چیزوں سے فرق نہیں پڑے گا، فرق جہاں سے پڑے گا وہ ان کو بھی پتا ہے، وہ ہمیں بھی پتا ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ عوام کو بھی پتا ہے۔ پرفارمنس ان کی کوئی ہے نہیں زمین پہ، 14 سال ہو گئے آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے۔ سیکنڈ ایئر میں فیملی تھی جو پارٹی لیڈ کر رہی ہے، صوبہ کے فیملی ہائی فورس بنا رہے ہیں، ہائی فورس کیا کرے گا؟ ہائی فورس بنی ہوئی ہے، یہ کیا رہا ہے ان کا پارلیمانی کردار تھا، وہ انہوں نے مرنے نہیں دیا۔ ایڈوانٹیج تھا نواز شریف صاحب کو اگر جیل میں ڈالتے تھے، شہباز شریف رات کو چاہے وہ ملک احمد صاحب کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ چھپ کے جاتے ہوں تو وہ ملاقاتیں کرتے تھے، انہوں نے نواز شریف کے لیے راستہ نکالا۔ زرداری صاحب 11 سال جیل میں تھے، بی بی ان کے بہاف پہ بات کر سکتی تھی۔ کلثوم نواز تو ہاسپٹلائز تھی، تو اس وقت تو آپ لوگ کچھ اور باتیں کر رہے تھے، لیکن یہ ان کی فیملی سے کوئی نہ کوئی انٹریکٹ کر رہا تھا۔ میں بتاؤں، اچھا میں وہ بات بیچ میں رہ جائے گی۔ آصف علی زرداری کے بعد اگر نواز شریف کی بات کریں تو ان کی پارٹی بھی انٹیکٹ تھی اور اس میں یکسوئی تھی، اس میں رفٹس نہیں تھے۔ پارٹی تو ٹوٹ گئی، آپ کی ایک سٹیج پہ 19 سیٹیں رہ گئی آپ کی، ٹھیک ہے، لیکن جتنی بھی تھی اس کے باوجود ہمارا ایک پارلیمانی کردار تھا، ایک دستوری کردار تھا، ایک جمہوری کردار تھا، لیکن ہم نے سارے زاویوں کو کور کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب جہاں پر آپ کو ایڈوانٹیج تھا چودھری نثار کا، شہباز شریف کا، دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں، میں اس سائڈ پہ آ رہا ہوں، وہ آپ کے لیے برج کا کردار ادا کرتے تھے، ان کی بات میں وہ کردار کوئی نہیں یہ فرق ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں، اور یہ ہوتا ہے ہجوم میں۔ ان کی پارٹی ہجوم تو ہے لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ عمران صاحب کے ہوتے ہوئے جب وہ ملک سے جیل سے باہر تھے اس وقت بھی یہ پارٹی نہیں بن رہی تھی، اس وقت بھی اس میں یکسوئی نہیں تھی، اس وقت بھی اس میں دڑے بندی تھی۔ آج تو یہ جو بیرسٹر گوہر، میں کہتا ہوں کہ میرے مخالف ہیں، لیکن I have lots of respect for نفیس آدمی ہے، انتہائی نفیس لیکن انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ اوپر وہ صدر بن گئے، ویسے وہ برکر نہیں تھے۔ یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے لیکن ہماری بھی ایک رائے ہے، اور ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم ہر بندے کے بارے میں رائے رکھتے ہیں۔ وہ میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر کوئی سافٹ فیسز ہے نا، وہ اس کا فیدر ان دا کیپ ہے، وہ تو علی ظفر بھی ہیں، علی ظفر صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اس میں عمیر نیازی صاحب ہیں، بالکل یہ ہے، اس میں بڑی تعداد ہے کہ جو ایک سافٹ اور سیم وائسز ہیں۔ جہاں تک ان کا مسئلہ ہے، ان کی انگیجمنٹ جو تھی نا، بیرسٹر سیف نے بھی کی، بیرسٹر گوہر نے بھی کی ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور اس کے علاوہ اگر میں تھوڑا سا ریفریش کرا دوں شاہد بھائی کو کہ علیمہ خان جو ہیں اگر وہ مریم نواز سے ملاقات کر سکتی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے، تو کیا انہوں نے مزید انگیجمنٹ نہیں کی؟ بیٹوں کے لیے انہوں نے مریم نواز سے ملاقات کی، یہ تو بڑی کامن سی بات ہے، بڑی آج یہ تو مطلب اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ۔ اچھا، اس کو ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ کہتے ہیں کہ مری میں ہوئی ہے، میں تو نہیں تھا، مری میں ملاقات ہوئی، میں تو نہیں تھا بیٹا اس میں، لیکن جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا۔ اچھا، اچھائی کا مظاہرہ کیا اگر اس کے بعد انہوں نے بیٹے چھوڑ دیے، کیونکہ بلا وجہ تو کسی کو پکڑ کے ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے بات کے لیے مل سکتی ہیں تو عمران کے لیے کیوں نہیں ملی؟ کیوں نہیں مل سکتی؟ اگر نہیں ملی تو کیوں نہیں ملی؟ پہلی بات اب میں اس بات میں پولیٹیکل جماعت کی بات پورا کر فنش کر دیتا ہوں۔ پولیٹیکل جماعت وہ ہوتی ہے جو عوام میں، علیمہ خان ملی مریم نواز؟ نہیں، یہ تو ویسے انہوں نے کوئی خود سے پتہ نہیں کوئی کہانی، یہ تو آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں،
بیٹے کو پکڑا گیا نا, یہ کہتے ہیں کہ مریم نہیں ہے. مریم کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں کبھی بھی عمران خان کی بہنیں بھیک نہیں مانگے گی اپنے بیٹوں کے لیے, یہ تو آپ کی پارٹی کے لوگ کسی کے لیے بھی نہیں. ہم نے تو یہ بات کی ابھی انہوں نے کیا ہے, یہ کسی سے آپ نے سنی ہے, آپ نے سنی ہے اس سے پہلے, ابھی ان سے سنیے کیا ساتھ ہے. شیر افضل مروت ہماری پارٹی کا نہیں ہے. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. نہیں, شیر افضل مروت صاحب کو فون پہ لیں جی. نہیں, وہ ہماری پارٹی کا مروت نے یہ بات کی, ہماری پارٹی کا بندہ ہے, وہ ہماری پارٹی کا نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جماعت وہ ہوتی ہے جو عوام کے اندر ہوتی ہے, جس کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی ہے, اور عوام تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہے. باقی لیڈرشپ میں لڑائی جھگڑے کے چلتے رہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا چودھری نثار جس نے ان کو ریسکیو کیا آج کدھر ہے, حقان عباسی مشکل ٹائم میں کھڑا رہا آج کدھر ہے. جو بظاہر آپ کو خواجہ آصف نظر آتے ہیں نا, خواجہ آصف بھی کڈے لائن ہے. آپ سن لیجئے, وہ بھی کڈے لائن ہے, کوئی نہیں سنتا مسلم لیگ نون میں کسی سے پہ جا کے. خواجہ آصف ہماری پارٹی کے سٹال, کوئی نہیں سنتا, وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, کوئی بھی نہیں سنتا. ان کی تقریریں دیکھ لیں, وہ کسی دوسری طرف جا رہے تھے, شاید منا لیا ان کو. نہیں سن لیجئے, خواجہ آصف جس نے جو پارلیمانی لیڈر تھا ان کا پچھلے حکومت میں کرائسس میں وہ لیڈ کیا, آپ نے تو مارشاء اللہ ابھی دیکھا ہی نہیں ہے. آپ نے تو وہ چیزیں فیس ہی نہیں کی جو ہم نے فیس کی. نہیں دیکھا آپ نے, میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں, ماشاءاللہ میں نواز شریف نہیں دیکھا, سعودی عرب چلا گیا تھا. عمران خان صاحب تحریک انصاف ایسے حالات کبھی ماشاءاللہ کے دور میں بھی نہیں گزرے. آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا کراس ٹاک کی بجائے دیکھیں ہمارے لوگوں 70,000 ہمارے کافروں کو جیلوں میں ڈالا گیا. شاہد خٹک صاحب, کیا یہ وقت ہے کہ پھر علیمہ خان پارٹی کی قیادت سنبھال لیں جب تک عمران جیل میں, کیونکہ باہر تو آپ کی قیادت کو انہوں نے ساری کو چیلنج کر دیا. یہ بھی ایک سازش ہے. دیکھیں علیمہ خان کسی بھی لیول پہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں کرتی. کون چلائے گا پارٹی؟ گور خان آپ نے کہا کہ موقع مل گیا, وکیل بہت اچھے تھے. سلمان ناجا صاحب سیکرٹری جنرل ہے, ہماری ایک سٹرکچر ہے. خیبر پختونخوا میں جنید اکبر پارٹی کون چلائے گا؟ میں بتا رہا ہوں نا, ان کے حساب میں بتا رہا ہوں نا, ان کے حساب میں چکسئی بھی فارغ ہے. از اٹ ٹائم کہ علیمہ خان پارٹی کو سنبھال لیں؟ یہ دیکھیں, یہ آپ کہہ کے نا جو عمران خان صاحب کے اصول ہے, یہ ان اصولوں کے خلاف یہ بات ہے. علیمہ خان اپنی بائی کی رہائی کے لیے, ان کی صحت کے لیے جدوجہد ضرور کر رہی ہے. مجھے 20-25 دفعہ خود کہہ چکے ہیں کہ جس دن عمران خان صاحب باہر آئیں گے نا, میں آپ کو نظر نہیں آؤں گی. علیمہ خان کبھی بھی ہمارے سٹیج کے اوپر نہیں بیٹھی. پوری پارٹی کو تو انہوں نے چیلنج کر دیا. نہیں دیکھیں, وہ وکیلوں کا معاملہ ہے, وہ کیسز کا معاملہ ہے, پولیٹیکلی نہیں ہے. حامد خان آپ کی پارٹی کے دیکھیں وہ وکیل بھی ہے نا, ان کو ضرورت ہے عمران خان. عمران خان نے سینیٹر بنایا ہے, تو ان کو نہیں آنا چاہیے کورٹس میں. جن کے نام لیا بینیفٹ پارٹی کے, تو قلعہ نہیں بنتا. دیکھیں عمران خان صاحب کو دوسرا کوئی بھائی لوگ ہیں. عمران خان صاحب کی صرف 3 بہنیں ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ بہنیں کتنے ورڈ ہوتی ہے اپنے بھائی کے لیے, تو ان کا درد, ان کا غصہ بالکل جائز ہے. میں سپورٹ کرتا ہوں. بہنیں تو جو کوشش کر رہی ہیں ان کو تو قابل ستائش ہے, میں تو نہیں ان کی کوئی بھی بری بات کرتا. وہ تو بہت ہمت ہے, اس عمر میں بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں. وہ آپ کی پارٹی تتر بتر ہے. پارٹی کدھر کھڑی ہے؟ مشکل حالات, پارٹی سے جا کے جڑ جائے. مشکل حالات ضرور ہیں. دیکھیں جب لیڈر جیل کے اندر ہو, گھر کا سربراہ جیل میں ہو, تو یہ مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات کے اوپر ہم سارے متفق ہیں, کیا یہ وقت نہیں ہے کہ پارٹی اس وقت باہر اپنی ایک نئی قیادت منتخب کر لے؟ کیونکہ برسٹر گوہر کے اوپر تو آپ کے الفاظ سے مجھے پتہ چل گیا کہ کتنا ٹرسٹ لیول ہے پارٹی. میں برسٹر گوہر کے اوپر کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اچھے انسان نہیں ہے یا وہ اچھے نہیں ہیں. آپ نے ان کو برا نہیں کہا, لیکن آپ نے کہا وہ اچھے وکیل ہیں. اس موقع پہ وہ صدر تھے, پارٹی کے ورکر نہیں. پولیٹیکل جماعت میں لیڈر وہ ہوتا ہے. اگر بیرسٹر گوہر اس پارٹی کے چیئرمین نہ ہوتے تو یہ جتنی پی ٹی آئی رہ گئی ہے نا, یہ بھی شاید نہ رہتی. وہ آپ کی کوشش ہے نہ رہے, وہ تو اللہ کی طرف سے باقی کی بچی ہوئی ہے, ابھی وہ بھی چلی جائے. وہ بات اور ہے. جہاں تک ان کے ماننے نہ ماننے کی بات ہے, شاہد خٹک صاحب اور ان کا جو جس گروپ سے یہ بلانگ کرتے ہیں, یہ اپنے کس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں؟ جس اپنی پارٹی میں گروپ ہے نا ان کا. کون سا گروپ ہے وہ جو سیکنڈ ایئر کا وہ رہائی فورس والے نہیں ہے, سہیل افریدی صاحب ساتھ ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا, یہ اس میں سے ان کے حساب میں میرا کوئی گروپ نہیں ہے. میں اپنے لیڈر کو فالو کرتا ہوں. باری کا انتظار کریں. میں اپنے لیڈر کو دیکھیں, اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ جو ہے آپ کون سے گروپ کے, ابھی میں یہ بتاؤں, چھوڑ دے تھوڑا صبر کریں. دیکھیں ابھی آپ اپنی باری پہ میں آتا ہوں صرف. کیا ولی صاحب جو ہے کیا صاحب کو بات کریں, ان کی جگہ پر پرویز خٹک کو, مروت صاحب کو فون پہ لیں, انہوں نے اتنا بڑا الزام عائد کیا. جگہ پرویز خٹک کو لیا گیا, اور جب میڈیا میں شور آیا ہم نے بھی سپورٹ کیا کہ جو بھی ہے ہماری لڑائی جھگڑے چلتے ہیں. تو میرا بڑا ہمدرد ہے کہ میں نے نہیں سپورٹ کیا. اچھا مجھے ایک یہ تو بتا دیں, پرویز خٹک صاحب کی اصل پارٹی کون سی ہے, یہ تو بتا دیں. پرویز خٹک صاحب کی اصل پارٹی کون سی ہے؟ کس کے مشیر تھا؟ پرویز خٹک صاحب کی اصل ان کا وزیر اعلیٰ تھا, ان کا باس تھا. پرویز خٹک صاحب کی اصل پارٹی کون سی ہے؟ ابھی تو آپ کے پاس ہے نا, اصل پارٹی کون سی ہے؟ جو یہ بات سننا نہیں چاہتے نا, میں پھر بھی ان کو سنا. پرویز خٹک صاحب کی اصل پارٹی کون سی ہے تو بتائیں, آپ دونوں ہی بتا دیں. یار وہ تھے آئی پی پی میں, اور آئی پی پی والوں نے میرے خیال میں کچھ آئی پی پی سے تو الیکشن نہیں نا لڑا انہوں نے, وہ تو انہوں نے کوئی اپنا گروپ بنایا ہوا تھا. پی ٹی آئی پی ٹی آئی سے کوئی بنایا ہوا تھا کچھ اس طرح. ہاں پی ٹی آئی پارلیمنٹری, انہی کے جیسے کوئی نام. دوستوں تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی, یقیناً اگر عمران خان اس طرح کوئی ڈیل لینا چاہتے تھے تو یعنی 3 سال وہ کیوں میں سوچے جیل میں گزارتے. اگر وہ چاہتے تو وہ ایک دن بھی جیل میں نہ گزارتے اور یوں باہر نکل جاتے, جس طرح کی جو نواز شریف نے جو راستہ اپنایا, جو اس سے پہلے بے نظیر بھٹو نے اپنایا, جو صدر زرداری نے, اور جو پاکستان میں مسلسل ہوتا آ رہا ہے. کوئی بھی وزیر اعظم
2 दिन जेल में जाके गुजारते हैं और वहाँ पर जो है वो फिर डील करके यूँ पत्ती गली से निकल जाते हैं। तो इस तरह का डील अगर करना होता तो मेरे ख्याल में अलीमा खान को भी मरीम नवाज़ के साथ या किसी के साथ मिलने की इजाज़त ना होती। इमरान खान वहीं से वो कोई ना कोई जो है वो रास्ता निकाल लेता है, लेकिन चूँकि वो अपने टर्म पर डील करना चाहते हैं और ऐसा डील करना चाहते हैं जो पाकिस्तान और कौम के मुफाद में हो, तो इसलिए वो जेल में बैठा है। इमरान खान अगर आज जेल में है तो वो यानी इमरान खान की वजह से जेल में है, ना कि वो किसी आले शरीफ या किसी दूसरे की वजह से। इमरान खान अगर आज चाहे तो वो आज ही निकल सकते हैं जेल से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो समझ लीजिए कि इमरान खान ने ख़ुद को कैद कर रखा है। वो इस निज़ाम से किसी किस्म का डील लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मुझे फेयर और प्री ट्रायल का मौका दिया जाए, मैं सारे केसेसों का मुकाबला करूँगा, मैं सामना करूँगा और देखूँगा, कौम को भी दिखाऊँगा कि जितने भी केसेस बने हैं सारे जो है वो फेक बने हैं, बोगस केसेस है। तो इस वजह से जो है वो मामला यहाँ पर फंसी हुई है। बाकी रह गए अली शरीफ की, तो अली शरीफ की कोई लेजिटिमेसिटी नहीं है आजकल, तो उनको कोई वोट भी नहीं देता, कोई तुकता भी नहीं है। वो जितने भी काम करे, जो भी करे, वो एक भगोड़ा भागा है, लंदन में बैठा है और ये दूसरे का कोई 2 रुपये का जो है उसका कोई इज़्ज़त ही नहीं है। तो देखिए हुदा जो है वो आपको इज़्ज़त नहीं दे सकता, इज़्ज़त आपको अल्लाह ताला देगा और बेशक अल्लाह ताला ने इज़्ज़त इमरान को दी है, वरना बड़े बड़े उहदों पर बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन आज टके का इज़्ज़त उनका नहीं है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान का हाफ़िज़ और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे।